السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان's گارڈن۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور گارڈننگ کو خوب اچھی طرح انجوائے کر رہے ہوں گے۔ فرینڈس، آج کی جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جو پلانٹ آپ کے سامنے میں آج شیئر کروں گا، وہ ونٹر کا بیسٹ فلاورنگ پلانٹ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے یہ پینزی ہے۔ پینزی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ونٹرز کا فلاورنگ پلانٹ رہتا ہے۔ یہ جو ویرائٹی ہے وہ میرے پاس جو اس دفعہ کلرز آئے ہیں وہ صرف یلو اور جو ہے وہ پرپل آیا ہے، کیونکہ میں نے اس دفعہ جو ہے سیڈز خود گھر پر گرو کیے تھے، تو جہاں سے میں نے پرچیز کیے تھے تو اس نے بتایا تھا کہ یہ مکس سیڈز ہیں، لیکن جو میں نے پلانٹس گرو کیے ہیں اس میں مجھے 2 ہی کلر ملے ہیں۔ اس دفعہ کافی اچھے جو ہے وہ گرو کر رہے ہیں۔ کون کون سی میں نے فرٹیلائزر اس میں یوز کی ہیں، کون سی اس کی کیئر ٹپس کی ہیں، تو جس کی وجہ سے مجھے ان پر کافی اچھی فلاورنگ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میں ایک اور آپ کو اپنا ایک پلانٹ دکھاتا ہوں۔ یہ میرا ایک پینزی کا ایک اور پلانٹ ہے۔ اس پر تھوڑے سائز جو ہے وہ بڑے آ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں کافی اچھے اور کافی زیادہ فلاورز آ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک وال ہینگنگ میں لگایا ہوا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے فلاورز ہیں۔ لیف اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے فلاورز ہیں۔ یہ سارے جتنے بھی پلانٹس تھے وہ میں نے سیڈز ان کے لگائے تھے۔ سیڈز لگانے کا جو بیسٹ ٹائم رہتا ہے وہ کون سا رہتا ہے، وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کافی سارے میں نے پلانٹس خود گھر پر تیار کیے ہیں۔ یہ کچھ آپ کے سامنے ہیں، کچھ میں نے جو ہے وہ وال ہینگنگ پوٹس ہوتے ہیں ان میں لگائے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ گارڈننگ سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ پینزی، جیسا کہ آپ کو نام واقف ہو گیا، پینزی ایک بیسٹ ونٹر کا فلاورنگ پلانٹ رہتا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان کے سیڈز کو کب کب لگا سکتے ہیں آپ۔ ان کے سیڈز کو لگانے کا ٹائم جو ہے وہ آفٹر مونسون، جب بارشیں رک جاتی ہیں، آپ کے ایریاز میں ٹمپریچر اگر 30 ڈگری سے لیس ہے، دین آپ ان کے سیڈز کو گرو کر سکتے ہیں ونٹر سے پہلے۔ مینز کہ سپتمبر مڈ سے لے کر آپ اکتوبر نومبر تک آپ ان کے سیڈز کو لگا سکتے ہیں۔ اگر سپتمبر مڈ سے آپ کے ایریاز میں ٹمپریچر جو ہے وہ 30 ڈگری سے لیس ہے، دین آپ ان کے سیڈز کو جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں۔ ان کے سیڈز آپ کو کسی بھی آن لائن شاپ یا پھر ایگریکلچر شاپ سے مل جاتے ہیں، کافی باریک رہتے ہیں اور ان کے سیڈز کو بھی گرو کرنا آسان رہتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ وہ الگ سے میں ویڈیو کسی دن بناؤں گا، دین میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نیکسٹ، آپ اس کو جو ہے وہ نرسری سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ نرسری سے پرچیز کرنے کا جو بیسٹ ٹائم رہتا ہے وہ دسمبر ہے یا پھر جنوری ہے۔ دسمبر جنوری میں ان کے آپ کو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پلانٹس سیڈلنگس جو ہے وہ نرسری سے مل جائیں گی، وہاں سے آپ لا کر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ فیبرری، مارچ اور اپریل مڈ تک کی آپ کے گارڈن میں کافی اچھی اور کافی ہیوی فلاورنگ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نرسری سے لانے کے بعد اس کے لیے اچھی سی سوائل پریپیئر کر سکتے ہیں، ویل ڈرین، 3 حصے نارمل گارڈن سوائل اور 1 حصہ آپ اس میں اگر کمپوز یوز کرتے ہیں، کاؤ ڈنگ یا پھر ورمی کمپوسٹ، اس سے آپ کو بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا۔ اور آپ کے ساتھ میں آج کی ویڈیو میں ایک کیمیکل فرٹیلائزر بھی شیئر کروں گا، جس سے آپ جو ہے وہ اس پر اچھی سے اچھی فلاورنگ لے سکتے ہیں، جو کہ میں نے خود یوز کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پلانٹس پر کافی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے اور مزید ابھی ہونی ہے۔ ابھی اس میں جو ہے وہ اتنے زیادہ فلاورز نے بلوم نہیں کیا۔ تو اس کے لیے جو بیسک رول ہے، اگر آپ کے پاس پلانٹ آپ لاتے ہیں تو اس کو لگا لیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کی پنچنگ ضرور کرنی ہے۔ پنچنگ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی فلاورنگ پلانٹ میں، جو ہے خاص طور پر سیزنل پلانٹ۔ پنچنگس یہ رہتی ہے، ابھی یہاں پر میں آپ کو دکھا سکوں، جو کہ فرسٹ فلاور آ رہا ہوتا ہے مین برانچ پر۔ مین برانچ اگر آپ اس کی جو ٹپ ہوتی ہے جہاں سے فلاور برڈز نکلتا ہے، جب فرسٹ فلاور پلانٹ پہ آتا ہے، فرسٹ مطلب 1 2 3 فلاورز تک آپ نے جو ہے وہ ان کو پنچ کر دینا ہے۔ آپ کو تھوڑا سی تکلیف ہوگی کیونکہ فلاورز آپ نے ریموو کرنے ہیں، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پلانٹ خوش رہے گا۔ پلانٹ خوش کیسے رہے گا کہ وہ اپنی سائڈوں سے نئی برانچز نکالے گا، کیونکہ اگر آپ فلاورز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فلاورز اگر آپ کاٹ دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پلانٹ جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی گروتھ کو بڑھانے میں ساری انرجی لگا دیتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ فلاور نہیں نکالتے، فلاور اس کی ٹپ نہیں کاٹتے، پنچ نہیں کرتے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی پلانٹ کی انرجی ہے وہ فلاورز کو بلوم کرنے میں لگا دیتا ہے اور پلانٹ اپنی جو ہے مزید گروتھ، نئی برانچز گروتھ بنانے میں جو ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کی پہلے 2 3 پھول جو ہے وہ برڈز جو ہیں وہ پنچ کر دیتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ پلانٹ اپنی گروتھ کو بوسٹ کرے گا، سائڈوں سے ملٹیپل برانچز نکلیں گی اور زیادہ سے زیادہ اس پر برڈز آئیں گے، اور اس کے دوران آپ اس پر اچھی فلاورنگ آفٹر جو ہے وہ 1 to 3 ویکس آپ کو ایک فلاور کے بجائے ایک ٹائم میں کافی سارے فلاورز دیکھنے کو مل جائیں گے۔ تو یہ بیسک رول رہتا ہے۔ اور اس کی سوائل کی بات کروں اور اس کی واٹرنگ کی بات کروں تو واٹرنگ اس کو اچھی چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی سوائل ہمیشہ آپ موئسٹ رکھیں گے تو اس میں اچھی گرو۔ موئسٹ سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ ہر ٹائم اس میں پانی کھڑا رہے، سوائل آپ نے ایسی پریپیئر کرنی ہے
جو کہ پانی کو اپنے اندر ہولڈ کر رکھے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرین بھی ہو لیکن اس کا موئسچر جو ہے وہ آپ کی سوائل میں بنا رہے۔ اگر آپ کے ایریاز میں ٹمپریچر جو ہے وہ کم رہتا ہے تو آپ 2 دن میں ایک دفعہ پانی دے، دوسرے دن پانی دے سکتے ہیں، اور ویسے اگر ایریاز میں ٹمپریچر 30 ڈگری یا پلس رہتا ہے تو آپ ڈیلی واٹرنگ اس میں کر سکتے ہیں۔ فرٹیلائزر آپ سے شیئر کروں، فرٹیلائزر جو ہے وہ اس میں کیمیکل فرٹیلائزر یوز کرتا ہوں۔ اگر آپ آرگینک کے طور پر جاتے ہیں تو مسٹرڈ کیک فرٹیلائزر بھی بیسٹ رہتی ہے، وہ بھی میں یوز کرتا رہتا ہوں۔ کیمیکل میں NPK یہ ایک آتی ہے کیمیکل فرٹیلائزر، آپ کو کسی بھی ایگریکلچر شاپ سے مل جائے گی، نیم پہ نہیں جانا۔ اس کی امپورٹنس آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے کمپوزیشن ٹوٹل نائٹروجن 17% ہے جو ہے وہ، فاسفورس اس میں جو ہے 20% اور پوٹاش جو ہے وہ 20% ہے، یہ بھی ہے۔ اور دوسرا فرسٹ اسٹیپ میں جو فرٹیلائزر دیتا ہوں وہ یہ ہے، پہلے اسٹیپ میں ایپسم سالٹ، یہ ایپسم سالٹ ہے۔ ایپسم سالٹ جو ہے وہ دونوں کو اکٹھا بھی آپ 1.5 لیٹر پانی لیں، 1 ٹی اسپون جو ہے وہ آپ نے ایپسم سالٹ اور ایک یہ فرٹیلائزر۔ ایپسم سالٹ ہمارے پلانٹ میں کیا کرتا ہے، یہ ہمارے پلانٹ میں میگنیشیم کو مینٹین رکھتا ہے۔ میگنیشیم سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پلانٹس جو ہیں وہ جتنے بھی مائکرو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں، یا پھر یہ NPK کی جو ہوتی ہیں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم، ان کی ٹیک میں ان کو پلانٹس کو مدد کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس میں ہوتی ہے وہ ہمارے پلانٹس کی جو ہے وہ فوٹو سینتھیسس کے عمل کو کافی بہتر بناتا ہے، جس سے پلانٹس ہماری جو ہے وہ سن لائٹ سے جو ہے وہ کافی اپنی اچھی اماؤنٹ میں اپنی جو بھی خوراک ہوتی ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں فوٹو سینتھیسس کے عمل کو۔ یہ عمل جو ہے وہ آپ نے ونس اے ویک کرنا ہے، ایک ہفتے میں جو ہے وہ آپ اس پہ اسپرے کر سکتے ہیں، واٹر سولوبل ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پلانٹس کی گروتھ اچھی رہتی ہے۔ یہ کام آپ نے تب کرنا ہے جب پلانٹ گرو ہو رہا ہو، گروئنگ سٹیج میں ہو، جب فلاورز اس پر بلوم کرنا شروع کر جائیں، دین آپ نے اس پر اپلائی نہیں کرنا۔ یہ آپ جب برڈز بن رہی ہوتی ہیں تو دین آپ اس کو جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ برڈز بلوم کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ اس پر فرٹیلائزر یہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور فرٹیلائز نہیں کرنا، جسٹ اگر آپ 1 ہفتے کے گیپ سے آپ اس میں فرٹیلائزر ایڈ کرتے ہیں تو یہ پلانٹس کے لیے اچھا رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اگر چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں، اللہ حافظ۔